آج ہم بات کریں گے CI/CD کی۔ یہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جس نے سافٹ ویئر بنانے کے طریقے کو بالکل بدل کر رکھ دیا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آخر یہ ہے کیا اور یہ اتنا ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے۔ شروعات ایک سوال سے کرتے ہیں۔ سوچیں، کیسا ہو اگر سافٹ ویئر کی بہتری اور ریلیز مہینوں میں نہیں بلکہ منٹوں میں ممکن ہو جائے؟ یہی وہ بنیادی خیال ہے جس کی وجہ سے CI/CD آج اتنا اہم ہے۔ اچھا، تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ سافٹ ویئر ریلیز کو آٹومیٹ کرنا ہے ہی کیوں، پھر CI/CD اور CD کا مطلب جانیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ایک پائپ لائن کام کیسے کرتی ہے اور بغیر کسی ڈاؤن ٹائم کی ڈپلائمنٹ کیسے کی جاتی ہے، اور آخر میں بات کریں گے کہ اس پورے پروسیس کو اور بھی بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، CI/CD کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ مسئلہ تھا پرانے طریقے میں، جہاں سافٹ ویئر اپڈیٹس بہت سست، ہاتھ سے کی جانے والی اور اکثر غلطیوں سے بھری ہوتی تھیں۔ تو CI/CD کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بہت سادہ ہے، وقت بچانا، غلطیاں یعنی بگز کم کرنا، نئے فیچرز جلدی سے جلدی لوگوں تک پہنچانا، اور جو کام بار بار کرنے پڑتے ہیں انہیں خود کار بنانا۔ اچھا، تو یہ CI/CD جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں 3 الگ الگ لیکن آپس میں جڑے ہوئے آئیڈیاز ہیں۔ سب سے پہلا حصہ ہے CI یعنی کنٹینیوس انٹیگریشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی ڈیولپر اپنے کوڈ میں کوئی تبدیلی کرتا ہے، سسٹم خود بخود اس کوڈ کو بلڈ اور ٹیسٹ کر لیتا ہے۔ اس سے اگلا قدم ہے کنٹینیوس ڈیلیوری یعنی CD۔ یہاں کوڈ ہر وقت ریلیز کے لیے تیار ہوتا ہے، مطلب سب کچھ آٹومیٹڈ ہے، لیکن آخری گو یا ریلیز کا بٹن ایک انسان دباتا ہے۔ اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ، کنٹینیوس ڈپلوائمنٹ۔ یہ آٹومیشن کی انتہا ہے۔ یہاں جیسے ہی کوڈ تمام ٹیسٹس پاس کرتا ہے، وہ بغیر کسی انسانی مداخلت کے سیدھا یوزرز تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں اس ٹیبل میں ان تینوں کا فرق صاف دیکھا جا سکتا ہے۔ CI میں بلڈ اور ٹیسٹ خود کار ہوتا ہے، لیکن ڈپلائمنٹ دستی ہے۔ ڈیلیوری میں بلڈ، ٹیسٹ اور پیکج سب خود کار ہے، بس آخری منظوری انسان دیتا ہے۔ اور ڈپلائمنٹ میں سب کچھ بلڈ سے لے کر ڈپلوائے تک مکمل طور پر خود کار ہوتا ہے۔ یہ قدرتی پروگریشن ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہو گیا کہ CI/CD کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کام کیسے کرتا ہے۔ چلیں ایک کوڈ کے سفر کو دیکھتے ہیں جو ایک عام CI/CD پائپ لائن سے گزرتا ہے۔ اسے ایک فیکٹری کی اسمبلی لائن سمجھیں۔ سب سے پہلے ڈیولپر کوڈ پش کرتا ہے جسے کمٹ کہتے ہیں، پھر سسٹم اس کوڈ کو بلڈ کرتا ہے، اس کے بعد خود کار ٹیسٹس چلتے ہیں، پھر سیکیورٹی سکین ہوتا ہے تاکہ کوئی خطرہ نہ ہو۔ اگر سب ٹھیک رہا تو ایک پیکج بنتا ہے اور آخر میں اسے ڈپلوائے کر دیا جاتا ہے۔ ہر سٹیج کو پاس کرنا لازمی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر ان میں سے کوئی ایک بھی سٹیپ فیل ہو جائے، جیسے کوئی ٹیسٹ پاس نہ ہو، تو پوری پائپ لائن وہیں رک جاتی ہے۔ یہ اس کا سب سے اہم اصول ہے۔ خراب کوڈ کو آگے جاننے ہی نہیں دیا جاتا۔ یہ ایک طرح کا کوالٹی گیٹ ہے۔ چلیں مان لیتے ہیں کہ کوڈ نے پائپ لائن کے سارے مرحلے پاس کر لیے، اب اسے یوزرز تک پہنچانا ہے، لیکن کیسے کہ سروس میں کوئی رکاوٹ بھی نہ آئے؟ اس کے لیے کچھ بہت دلچسپ ڈپلائمنٹ اسٹریٹجیز استعمال ہوتی ہیں۔ پہلی اسٹریٹجی ہے کینیری ڈپلائمنٹ۔ اس کا نام پرانے زمانے کی ایک کہاوت سے آیا ہے، کینیری ان اے کول مائن۔ خیال یہ ہے کہ نیا ورژن سب کو دینے سے پہلے اسے صارفین کے ایک بہت چھوٹے گروپ کو دیا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا گروپ عام طور پر صرف 1 سے 5% صارفین پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ ایک طرح کے ارلی وارننگ سسٹم کا کام کرتا ہے۔ اگر ان چند لوگوں کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ریلیز کو وہیں روک دیا جاتا ہے اور باقی 95% لوگ اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ دوسری مشہور اسٹریٹجی ہے بلو گرین ڈپلائمنٹ۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 بالکل ایک جیسے پروڈکشن انوائرمنٹس چلائے جاتے ہیں، ایک بلو جس پر پرانا ورژن چل رہا ہوتا ہے اور ایک گرین جس پر نیا ورژن ہوتا ہے۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے؟ کینیری ڈپلائمنٹ آہستہ آہستہ ہوتی ہے، ایک چھوٹے گروپ پر نظر رکھتے ہوئے، جبکہ بلو گرین ڈپلائمنٹ میں ایک بٹن دباتے ہی سارا ٹریفک نئے ورژن پر چلا جاتا ہے۔ کینیری میں احتیاط ہے جبکہ بلو گرین میں رفتار ہے۔ لیکن ہاں، بلو گرین میں آپ کو 2 پورے سسٹمز چلانے پڑتے ہیں، جو مہنگا ہو سکتا ہے۔ چلیں جی، اب آخری حصے پر آتے ہیں۔
ان پائپلائنز کو اور بھی زیادہ پاورفل اور سیکیور کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ ہے انفراسٹرکچر ایز کوڈ یا IAC۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سرورز، نیٹ ورکس اور ڈیٹا بیس کو ہاتھ سے کنفیگر کرنے کے بجائے ان کی پوری تعریف کوڈ میں لکھی جاتی ہے، بالکل ویسے ہی جیسے ایپلیکیشن کا کوڈ ہوتا ہے۔ اس سے پورا سسٹم ریپیٹیبل اور ریلائبل بن جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں سیکیورٹی کی۔ یہاں ایک سنہری اصول ہے جسے کبھی نہیں توڑنا چاہیے، اور وہ اصول ہے کبھی بھی پاس ورڈز، API کیز یا دوسرے سیکرٹس کو اپنے کوڈ کے اندر نہ رکھیں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اس کے لیے خاص ٹولز یعنی سیکرٹ والٹس استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے گٹ ہب سیکرٹس یا ہیسیکارپ والٹ۔ پائپ لائنز ضرورت کے وقت ان سیکرٹس کو وہاں سے محفوظ طریقے سے حاصل کرتی ہیں۔ اور آخر میں رفتار کیسے بڑھائی جائے، کیونکہ ایک سست پائپ لائن کسی کو پسند نہیں۔ اس کے لیے کئی طریقے ہیں، جیسے کیشنگ کا استعمال تاکہ ایک ہی کام بار بار نہ ہو، ٹیسٹس کو ایک ساتھ پیرالل میں چلانا، اور صرف ان چیزوں کو بلڈ کرنا جن میں تبدیلی آئی ہے۔ یہ سب مل کر پائپ لائن کو تیز بناتے ہیں۔ تو آخر میں بات کیا ہے؟ CI/CD صرف کوڈنگ کا ایک ٹول نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ ایک خیال کو حقیقت میں بدلنے کی رفتار کتنی تیز ہو سکتی ہے، اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ جب ہر چیز مکمل طور پر خودکار ہو جائے تو جدت اور انوویشن کی اگلی حد کیا ہوگی؟